أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة النصر ہے، مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑھاپے کے اندر کیا جانے والا ایک وظیفہ بیان فرمایا ہے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جائے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید اور استغفار کی کثرت۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے سے سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، پاکی ہے، وَبِحَمْدِهِ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، نعمتوں کا شکر ہے، اور استغفار کرنے سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ بیان فرما رہے کہ اے میرا محبوب، فتح مکہ ہونے والا ہے، لوگ فوج در فوج آپ کے پاس آئیں گے، ایمان قبول کریں گے، آپ کو لوگوں نے مکہ سے نکالا، آپ مدینہ میں آئے، ہم پھر مکہ کی چابیاں آپ کو دیں گے، اور جنہوں نے آپ کو نکالا، آپ کو ستایا، پریشان کیا، وہ آپ کے قدموں میں غلام بن جائیں گے۔ تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جس کے ساتھ حمد بھی ہو، وَاسْتَغْفِرْ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت نازل ہونے کے بعد اکثر یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرتے تھے۔ اس بارے میں سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرے رب نے سورۃ نصر کے اندر اس کے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس کے اندر بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہیں، وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جو بوڑھے حضرات ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، جو نوجوان ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں، اس سورت کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جانے کی بشارت لے کر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بدر کے بڑے مشائخ میں بٹھایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ناگوار کیا، بچہ ہے، ہماری مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، ہمارے بھی تو بچے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو ان حضرات کی موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح،
اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے پوچھا، کسی نے کچھ بتایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ تو اس وقت ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اس کو مفسر قرآن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جس کے ساتھ حمد بھی ہو، اس سے مغفرت طلب کیجئے، انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جس وقت مکہ کے اندر داخل ہوئے فاتح بن کر، عورتوں نے دروازے بند کر لیے، مرد بھی چھپ گئے، آج جو ہم نے کیا تھا ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ بلال کو ہم نے ستایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ستایا، ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا۔ قربان جاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج میں وہ جملہ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں سب کچھ معاف کر دیا گیا۔ یہ کہنا تھا اگر تلوار سے سب کو کاٹ دیا جاتا تو سب دوزخ میں چلے جاتے، اخلاق کی تلوار میرے آقا نے پھیری تو سارے مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا انہو کان توابا، محبوب اپنے رب کی تحمید بھی کیجئے، تسبیح بھی کیجئے، استغفار بھی کیجئے، وہ بڑی توبہ کو قبول ہے۔ آقا کے تو گناہ ہی نہیں تھے، تو خطاب ہمیں کیا جا رہا ہے کہ جو بوڑھے ہو جائیں وہ کیا کرے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بابے نے کہنا سانو اے ہون آخرت چلے چلا، وہ جانا تھا آپ سارے نہیں ہیں لیکن تیاری کر کے جائیے، اس وظیفے دے نال بندہ جدو دنیا تو جاؤ گا سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری نماز کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، تیرے بندے جو تہجد کے وقت اٹھے ہوئے اللہ اپنی رحمت سے ان کی برکت سے سب کو معاف فرما، اپنی محبت نصیب فرما، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں پریشان ہیں، ان کی مدد نصرت فرما، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ جو بدر کے اندر فرشتے اتارے تھے اللہ مدد کے لیے، اے اللہ ان فرشتوں کو وہاں بھی اتار دیجئے، یہودیوں کے اے اللہ پر خچے اڑا دیجئے، اے اللہ مومنین کی مدد فرما دیجئے، جو مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی حاجات کو بھی پورا فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا قرب، اپنا تعلق، اپنا دیدار، اپنی چاہت، اپنی لقاء، اپنی رضا، اپنی جستجو عطا فرما۔ قیامت والے دن جن کو بلا کر آپ اپنا دیدار کروائیں گے ان محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما، جن کو تیرے محبوب علیہ السلام جام کوثر پلائیں گے ان پیارے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔